سورہ نحل کی آیت نمبر 51 سورہ نحل کا 7واں رکوع اور 14 پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا دو خدا نہ ٹھہراؤ، کیونکہ دو تو خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ انما هو الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے۔ فإیایا فارہبون، تو مجھ ہی سے ڈرو، میں ہی وہ معبود برحق ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی فرمانبرداری لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے، باوجود اس کے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، چاہے فقر کی، غربت کی، فاقے کی، یا بیماری کی، یا کوئی اور تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو، یعنی اسی سے دعا مانگتے ہو، اسی سے فریاد کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ فَتَمَتَّعُوا، تو کچھ برت لو، زندگی کے کچھ ایام دنیا میں گزار لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ ان قریب جان جاؤ گے کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ انجانی چیزوں سے مراد بت ہیں، بتوں کے لیے جن کا خدا ہونا، الہ ہونا، مستحق ہونا، نفع دینے والا ہونا، نقصان دینے والا ہونا، انہیں نہیں معلوم۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی حقیقت یہ خود بھی جانتے نہیں ہیں، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں، یعنی کھیتیوں میں سے، چوپایوں میں سے بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں، حالانکہ روزی تو اللہ تعالیٰ نے دی۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو کچھ جھوٹ باندھتے تھے، یعنی جو تم بتوں کو خدا، الہ، معبود کہتے ہو اور اہل تقرب کہتے ہو، اور بت پرستی کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو اس پر تم سے ضرور سوال ہوگا کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں باندھا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، پاکی ہے اس کو۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے، جیسے قبیلہ خزاعہ اور کنانہ جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا بہت بڑی بے ادبی اور کفر ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے، یعنی کفر کے ساتھ ساتھ بے ادبی کا یہ عالم ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ ہر اولاد سے پاک ہے، جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اور اس کے لیے اولاد ہی کا ثابت کرنا عیب لگانا ہے، اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور شرم کا سبب جانتے ہیں۔ یعنی بیٹیوں سے اتنی شدید نفرت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، بیٹیوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ہی بہت بڑی گستاخی ہے۔ پھر انداز یہ ہے کہ نسبت اس چیز کی جا رہی ہے جو انہیں سخت ناپسند ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بیٹیوں سے کتنی نفرت ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ غم سے کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔ یعنی یہ مشرکین بیٹیوں سے کتنی نفرت رکھتے ہیں کہ اگر ان کے ہاں بیٹی ہو جائے تو سارا دن غم کی وجہ سے اس کا منہ کالا رہتا ہے، اور اندر اندر یہ غصے میں ہوتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی کیوں ہوئی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب۔ یعنی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری کو وہ اتنا برا سمجھتا ہے کہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اتنی مجھے بری بشارت دی گئی ہے، اور شرماتا ہے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، وہ سوچتا ہے کہ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ جیسا کہ کفار مدر، خزاعہ اور تمیم، یہ 3 قبیلوں کے کفار لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ تو بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ میں اسے مٹی میں دبا دوں یا میں اسے ذلت کے ساتھ رکھوں۔ اتنی نفرت کافروں کو بیٹیوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ الا ساء ما یحکمون، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں جو اپنے لیے انہیں اس قدر ناگوار ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔